امریکہ نے ہمیشہ مذاکرات کے نام پر پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسا رویہ اپنایا ہے۔ ایرانی صدر نے بھی ببانگ دول بول دیا اور اس وقت اسرائیلی حملے میں حماس کے مرکزی رہنما خلیل الحیہ کا جو چوتھا بیٹا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے، جبکہ فرانس کا جنگی بحری بیڑا آبنائے ہرمز کی جانب روانہ ہوا ہے، جس نے خطے میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈینش بحری بیڑے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ ایران کا واضح موقف ہے کہ آبنائے ہرمز کے ایک ایک انچ کا ہم دفاع کریں گے۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکی جنگ بندی تجاویز پر ایرانی جواب آج پاکستان کے ذریعے واشنگٹن بھجوائے جانے کا امکان ہے، اور اس کی جو خاص طور پر وزارت خارجہ ہے اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور خاص طور پر جو ایران کا موقف ہے وہ واضح ہے کہ جب جو ہی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کا احترام نہیں کیا جاتا۔ صدر جو پزشکیان ہیں انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ 2 مرتبہ مذاکرات کیے، مگر دونوں موقعوں پر بات چیت کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بھی عمل میں رکھی گئی۔ ان کے مطابق ایسا طرز عمل دراصل پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے جو ہے مترادف ہوتا ہے۔ کسی بھی مؤثر مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ جنگ مکمل طور پر بند ہو اور ایران کو اس کی ضمانت دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے مذاکرات ہو رہے ہوں اور ادھر امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پانیوں کے اندر ناکہ بندی کر رہا ہو اور ہر آنے والے جہاز کو چیک کر رہا ہو، اور وہاں یہ دیکھے کہ جو جہاز ایران سے خام مال یا تیل لے کر یا سپلائی لے کر جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے یا پھر ایرانی بحری بیڑوں کو نقصان پہنچایا جائے، جبکہ ایران نے بھی واضح موقف اپنایا ہے کہ ہم یورینیم کی افزودگی اس کو جاری رکھیں نہ رکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بہتر بنا سکتے ہیں، ایٹمی طاقت بننا چاہیں، ایٹم بم کی طرف جانا چاہیں، یا جس طرح ہم اپنی جو یورینیم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیں۔ اس وقت آبنائے ہرمز اور یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز پر ایران فیوچر میں جو ٹیکس لگائے گا اس کے اوپر سارے کا سارا معاملہ منحصر ہے، چونکہ ایران چاہتا ہے کہ اس کا اس جنگ کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے، اور آبنائے ہرمز سے اب کوئی بھی بحری بیڑا بغیر ایرانی ٹول ٹیکس ادا کیے نہیں گزر سکتا، جبکہ اس وقت جو ہماری بندرگاہ ہے یعنی کہ جو گوادر پورٹ ہے اس کے اوپر بھی چہل پہل برقرار ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ جو ایرانی سائیڈ سے جو بحری بڑے گزر کے آتے تھے ہو سکتا ہے ان کا کچھ روٹ بدلے اور پھر پاکستانی بندرگاہ زیر استعمال آئے، جس کے لیے UAE متحدہ عرب امارات اور جو چین ہے اس نے بھی گرین سگنل دیا۔ چین تو آلریڈی ظاہر ہے وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کے اندر اس میں شامل تھا اور ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے لوگ لگے باہر کیف۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ آنے والے 48 گھنٹوں کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیس ٹاک کا جو دوسرا راؤنڈ اس وقت نامکمل ہے یہ کسی حد تک اپنی تکمیل کی جانب جائے۔ پاکستان زندہ باد۔